اسلامی تاریخ میں سب سے اہم واقعہ کیا ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس ڈیٹ کو ہوئے؟ اور چلو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے، ڈیٹ یاد نہیں رکھی، اس وقت تھوڑی آپ نے پیدا ہوتے ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت یہ تاریخ نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہے، لیکن وفات کا تو پتہ ہونا چاہیے نا، کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن تو صحابہ کے لیے اس سے بڑا حادثے کا دن کوئی تھا نہیں. بعض جانوروں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا غم میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکل گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ لفظ میں اپنے کانوں سے سننا گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. زندہ ہیں آپ کا انتقال نہیں ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کیا جو حواس باختہ ہو گئے تھے، اوسان خطا ہو گئے تھے، ان سے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإنہ قد مات، تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جس نے اسلام کو اس لیے فالو کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گا، اللہ کی رضا اس کے پیچھے نظر نہیں تھی، ایک شخصیت کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے، اعلان سن لے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا مذہب ختم. لیکن من کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جس نے محمد پر ایمان اس لیے لایا کہ کون خوش ہو جائے؟ اللہ خالق. فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آئے گی. کیا اسلام کے عقیدے میں صفائی کتنی ہے یار. اور یہ اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کر رہے ہیں جن کو عقیدت سب سے زیادہ تھی. جب ان کا کانسیپٹ اتنا کلیئر تھا تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نہیں، وہ تو ایک انسان ہے، یہ کس کی رضا کے لیے؟ خدا نے بنایا ہے، انہوں نے اپنی طرف دعوت نہیں دی ہے، انہوں نے کس کی طرف دعوت دی ہے؟ خدا کی طرف. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے سے یا دنیا سے چلے جانے سے اسلام، آپ کے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ تو ایک شخص ہیں. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، بھلا بتاؤ اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے واپس ہٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ پہلے بھی پڑھتے تھے مگر اس کا مطلب سمجھ میں آج آیا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھا. اس زمانے میں دنیا میں سب سے مشکل کام بتاؤں کیا ہے؟ دوسری شادی کرنا. خیر، تو بات سمجھانا بھی بہت، یہ بات بھی تو سمجھانا بہت مشکل ہے نا کہ دوسری شادی کرو، تو اس کا مطلب اصل شادی کرنا مشکل نہیں، اصل کیا ہے؟ سمجھانا مشکل ہے کہ اس کی اہمیت. یہ چلتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں نا، یہ پروگرام چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. خیر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت میں نے پہلی دفعہ سنی ہو، حالانکہ پڑھتے رہتے تھے مگر یہ تو اسی موقع پہ تو نازل، اسی موقع کے لیے نازل ہوئی. اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد. غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. بہت سے صحابہ نے کیا تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا آپ زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، جاؤ لڑو، تم بھی شہید ہو جاؤ، کیا فائدہ زندہ رہنے کا. اس پہ قرآن نے کہا کہ بھائی تم جو اسلام کو فالو کر رہے ہو وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں، کوئی پیغمبر دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، وہ اس کا ایک وہ میسنجر ہے، اس کا کام ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا اور دنیا سے چلے جانا. تو تم نے اسلام کو فالو کرنا ہے اللہ کے لیے. نبی کی موت اور نبی کی حیات سے تمہارے اسلام پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے.